حیدر کی بات جس کی ہر ایک بات میں رہے، پھر کیوں نہ وہ حصار عبادات میں رہے۔ جب تک میں سوچتا رہا مدح علی میں شعر، جگنو سے اتنی دیر خیالات میں رہے۔ اور جس کو طواف روضہ سرور نصیب ہو، ممکن نہیں وہ گردش حالات میں رہے، ممکن نہیں وہ گردش حالات میں رہے۔ میں اتنی چمک ہے خاک در اہل بیت میں، اتنی چمک ہے خاک در اہل بیت میں، سورج بھی چاہتا ہے کہ ذرات میں رہے۔ اتنی چمک ہے خاک در اہل بیت میں، اتنی چمک ہے خاک در اہل بیت میں، سورج بھی چاہتا ہے کہ ذرات میں رہے۔ اتنی چمک ہے خاک در اہل بیت میں، سورج بھی چاہتا ہے کہ ذرات میں رہے۔ بس یہ آخری شعر اور شاعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کہ اتنی چمک ہے خاک در اہل بیت میں، سورج بھی چاہتا ہے کہ ذرات میں رہے۔ جب ہو کبھی فضائل حیدر پر گفتگو، جب ہو کبھی فضائل حیدر پر گفتگو، ہر آدمی کو چاہیے اوقات میں رہے۔ جب ہو کبھی فضائل حیدر پر گفتگو، جب ہو کبھی فضائل حیدر پر گفتگو، ہر آدمی کو چاہیے اوقات میں رہے۔ جب ہو کبھی فضائل حیدر پر گفتگو، ہر آدمی کو چاہیے اوقات میں رہے۔ حضرات، شعراء کرام کا سلسلہ دوبارہ چلتا رہے گا۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں خطیب انقلاب شاعر اہل بیت عالی جناب مولانا سید عباس شاہ صاحب قبلہ نقوی سے کو تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سب کو نوازیں، کیونکہ آج خوشی کی شب ہے اور وہ شاعر بھی ہیں، لہذا ہم سب کیوں محروم رہیں ان کے کلام سے۔ بھائی آفتاب خطابت مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ کا حکم ہے اور حصول ثواب کی خاطر بارگاہ باب الحوائج میں ان کے بابا کی مبارکباد کے لیے صرف چند اشعار آپ کی خدمت میں عرض ہیں۔ 4 مصرے پہلے سماعت فرمائیں کہ نصیب سے نہیں ملتا، نسب سے ملتا ہے۔ نصیب سے نہیں ملتا، نسب سے ملتا ہے۔ علی کا عشق لہو کے سبب سے ملتا ہے۔ نصیب سے نہیں ملتا، نسب سے ملتا ہے۔ علی کا عشق لہو کے سبب سے ملتا ہے۔ اور یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ صاحب مولا کائنات نے اور فلاں فلاں کی مدد کیوں کی، اور منافق تھے ان کو مشورے کیوں دیے، ان کی امداد کیوں کی۔ تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے عرض کیا ہے کہ نصیب سے نہیں ملتا، نسب سے ملتا ہے۔ علی کا عشق لہو کے سبب سے ملتا ہے۔ مدد کا رزق عطا کر رہے ہیں دشمن کو، مدد کا رزق عطا کر رہے ہیں دشمن کو۔ مزاج حیدر کرار رب سے ملتا ہے۔ دیکھیے ابھی نصیر عباس صاحب کہ مدد کا رزق عطا کر رہے ہیں دشمن کو، مزاج حیدر کرار رب سے ملتا ہے۔ اور یہ 4 مصرے اور ذیشان بھائی ذیشان صاحب ہم لوگ زیارات پہ تھے، مولا پھر شرف زیارت نصیب فرمائیں، اور جتنے بھی مومنین آمادہ سفر ہیں وہ شرف زیارت سے مشرف ہوں۔ یہ 4 مصرے میثم بھائی وہیں کہے تھے کہ قطرے جو پاک تھے وہ صدف تک پہنچ گئے، قطرے جو پاک تھے وہ صدف تک پہنچ گئے، سارے نجیب لوگ نجف تک پہنچ گئے۔ قطرے جو پاک تھے وہ صدف تک پہنچ گئے، سارے نجیب لوگ نجف تک پہنچ گئے۔ ذکر علی سے آپ کو تکلیف ہو گئی، ذکر علی سے آپ کو تکلیف ہو گئی، یعنی ہمارے تیر ہدف تک پہنچ گئے۔ بہت بدقسمت ہوں کہ مدح اہل بیت کے لیے نظم کے میدان میں وقت نہیں دے پاتا ہوں۔ ہمارے میثم بھائی کا حکم تھا، آج کی شب کا تقاضا تھا، لہٰذا ایک مطلع اور چند اشعار اور عرض کیے، اور اس کو تفسیر باطنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اس لیے کہ ظاہر و باطن دونوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، تو تفسیر باطن کو مد نظر رکھتے ہوئے
بلکہ 4 مصرے اور یاد آ گئے، بہت مختصر سے بہر میں وہ بھی سن لیجئے کہ دم کہاں سازش تردید میں ہے، دم کہاں سازش تردید میں ہے، پورا قرآن تیری تائید میں ہے، پورا قرآن سارا قرآن تیری تائید میں ہے، اور تجھ پہ ہونے لگا خالق کا گماں، تجھ پہ ہونے لگا خالق کا گماں، ذکر تیرا بھی تمہید میں ہے۔ تجھ پہ ہونے لگا خالق کا گماں، ذکر تیرا بھی تمہید میں ہے۔ اور یہ ایک مطلب متقی بھائی عرض کیا ہے، محسن بھائی دیکھیے گا عرض کیا ہے، شاید کسی قابل ہو کہ ہو راہ بر بھی رہے مستقیم بھی تم ہو راہ بر بھی رہے مستقیم بھی تم ہی ہو نقطہ الف لام میم بھی تم ہو۔ کیا ہے کہ ہو راہ بر بھی رہے مستقیم بھی تم ہی ہو نقطہ الف لام میم بھی تم ہو نقطہ الف لام میم بھی تم ہو، اور تمہارا عشق بنا ہے نبوتوں کا سبب، تمہارا عشق بنا ہے نبوتوں کا سبب، ولی بھی تم ہو نباء العظیم بھی تم ہو، ولی بھی تم ہو نباء العظیم بھی تم ہو۔ یہ آخری 3 شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ ولی بھی تم ہو نباء العظیم بھی تم ہو، اور تمہاری تیغ بھی نسلوں کا علم رکھتی ہے، تمہاری تیغ بھی نسلوں کا علم رکھتی ہے، یہی دلیل بہت ہے علیم بھی تم ہو، یہی دلیل بہت ہے علیم بھی تم ہو۔ یہ آخری 4 مصرے 2 شعر سے ملاحظہ فرما لیں کہ تمہاری تیغ بھی نسلوں کا علم رکھتی ہے، یہی دلیل بہت ہے علیم بھی تم ہو، اور تمہیں بنایا ہے خالق نے اپنا آئینہ، تمہیں بنایا ہے خالق نے اپنا آئینہ، صفت کی روح سے رؤوف و رحیم بھی تم ہو، تمہیں بنایا ہے خالق نے اپنا آئینہ، صفت کی روح سے رؤوف و رحیم بھی تم ہو، اور تم ہی ہو عبد بھی معبودیت کا مظہر بھی، تم ہی ہو عبد بھی معبودیت کا مظہر بھی، علی بھی تم ہو علی العظیم بھی تم ہو۔